بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم اپنی ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم قرآن مجید کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھیں گے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہوگا، لیکن کیا آپ قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، مخارج کا لحاظ رکھتے ہیں؟ اگر نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اس سیریز سے آپ انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کو درست کر پائیں گے۔ آپ نے ویڈیو غور سے دیکھنی ہے، بار بار دیکھنی ہے، تاکہ آپ اگر کوئی چیز بھول جائیں تو وہ دوبارہ سے ریپیٹ کر لیں۔ دوبارہ سے ویڈیو دیکھیں اور دوبارہ سے اس چیز کو سیکھیں تاکہ آپ اپنا قرآن مجید صحیح کر سکیں۔ قرآن مجید کو تلفظ کا لحاظ رکھتے ہوئے، تجوید کے ساتھ اور مخارج کا لحاظ کرتے ہوئے پڑھنا یہ قرآن مجید کا حق ہے۔ چاہے آپ قرآن مجید اپنی نماز میں پڑھیں، چاہے غیر نماز میں پڑھیں۔ قاعدہ یہ قرآن مجید کی بنیاد ہے۔ بنیاد جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، عمارت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی۔ اسی طرح قرآن مجید کو مضبوط کرنے کے لیے، قرآن مجید کو اچھی طرح پڑھنے کے لیے قاعدے کا پڑھنا سب سے اہم ہے۔ قرآن مجید کی بنیاد قاعدہ ہے، اور قاعدے کی بنیاد سب سے پہلی تختی مفردات ہے۔ قاعدے کی سب سے پہلی تختی یا پہلا سبق یہ حروف مفردات ہیں۔ حروف مفردات کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ توجہ دیجیے، تاکہ جب آپ کو لفظ کا مخرج اور تلفظ پتہ چل جائے گا تو پھر آپ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی طرف پہلا قدم اٹھائیں گے۔ قاعدے کی سب سے پہلی تختی حروف مفردات ہے، جس میں ہم تلفظ اور مخارج پر دھیان دیں گے۔ تختی نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ قاعدے کی سب سے پہلی تختی ہے تختی نمبر 1 مفردات۔ تختی نمبر 1 مفردات۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ لکھے ہوئے حروفوں کو مفردات کہتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے الف۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم الف تو نہیں پڑھتے، الف یا الف تو نہیں پڑھتے، یا الف تو نہیں پڑھتے۔ تو الف پڑھنے کا صحیح طریقہ ہے الف، 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 الف۔ جب آپ ان الفاظ کی پریکٹس کریں گے تو ہر لفظ کو کم از کم 20 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر لفظ کو کم از کم 20 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلا لفظ ہے الف، با، با، با۔ آپ کو با والے خانے میں ایک چھوٹا سا با الف زبر با یہ نظر آ رہا ہوگا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم با کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک الف کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اپنی مٹھی بند کریں گے ایک ہاتھ کی۔ ہم اپنے ایک ہاتھ کی مٹھی بند کر لیں گے، اور جتنی دیر میں ایک انگلی کھلتی ہے اتنی دیر ہم با کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو اب اپنی مٹھی بند کیجئے اور ایک انگلی جتنی دیر میں کھل رہی ہے اتنی دیر با کو کھینچیے۔ با، 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 تا، 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 ثا، 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 جیم، 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 حا، حا۔ یہ حلق کی طرف سے حا ادا ہوگا۔ حا، خا، خا، خا۔ یہاں جتنے بھی حروف گرین کلر کے ہیں یعنی ہرے کلر کے ہیں وہ سب موٹے حروف ہیں، یعنی اس کو پر کر کے پڑھیں گے۔ خا نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے خا۔ ہونٹ اپنے ہلکے سے گول کریں گے، خا۔ خا غلط ہے، خا۔ دال، 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 ذال، ذال۔ را، را۔ را کو ہم را نہیں پڑھیں گے، رو پڑھیں گے۔ ہمیں اس طرح آواز نکالنی ہے جیسے RAW۔ اس کا جو ساؤنڈ نکلتا ہے وہ را ہوتا ہے، را نہیں ہوتا۔ اور را میں ہمیں یہ دھیان دینا ہے کہ ہم را ایک دفعہ میں پڑھیں، مکرر آواز نہ آئے، یعنی
र کی آواز نہ آئے. اور را کو صحیح پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبان کی نوک اوپر جو ہمارا تالو ہے اور سخت حصہ ہے تالو کا اس پر زبان کی نوک لگے گی تو را ادا ہوگا. اور را کے اندر کافی پریکٹس آپ کو کرنا پڑے گی، تب کہیں جا کے آپ را پڑھنا سیکھ سکتے ہیں. ز ز ز سین 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 شین 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 صاد صاد. سین اور صاد میں ہمیں یہ فرق کرنا ہے کہ سین پورے ہونٹوں کو پھیلا کے ادا ہوگا اور صاد ہونٹ ہلکے سے گول ہوں گے تب ادا ہوگا. واد واد طا طا وا وا عین عین. عین کو پڑھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی گردن اوپر کیجئے اور اپنے ایک ہاتھ کی ایک انگلی جو شہادت کی انگلی ہے وہ گلے کے درمیان میں رکھیے اور اندر نگلنے کی کوشش کیجئے. جب آپ اندر نگلنے کی کوشش کریں گے تو ایک ہڈی ہے جو ہلتی ہے گلے کے بالکل درمیان میں، یہاں پہ یہ جگہ پہ. تو آپ اس کو جب پش کریں گے، اس کو دبائیں گے تو عین ادا ہو جائے گا. تو آواز آئے گی عین 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 عین. فا 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 قاف قاف کاف. قاف منہ گول کر کے پڑھیں گے، ہلکا سا، زیادہ گول نہیں کرنا، قوف نہیں کرنا ہے، قاف. اور کاف جب ہم پڑھیں گے ہمارا منہ کھل جائے گا اور ہونٹ پھیل جائیں گے. کاف کاف. قوف اور کاف، قوف اور کاف دونوں میں فرق آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کو پریکٹس کے ذریعے آئے گا. لام میم نون واو ہا حمزہ یا. آج کا سبق یہاں تک ہے. اس تختی میں اچھی طرح آپ پریکٹس کیجئے اور ہر لفظ کو 20 بار پڑھنے کی کوشش کریں. 20 بار کم از کم ایک لفظ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پریکٹس آسانی سے ہو جائے گی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو مزید اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں. اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.